عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں سوار ہو کر زمین کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں، کیونکہ آسمان ایک مشترکہ وسیلہ ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کی مایوسی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ قطعی طور پر یہ درست نہیں، کیونکہ زمین پر کچھ ایسے مقامات ہیں جن پر ہوائی جہاز بھی اڑ نہیں سکتا۔ ایسے علاقوں کو نو فلائی زون کہا جاتا ہے، اور یہ نو فلائی زون ایریا دنیا کے کن کن ممالک میں پائے جاتے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محبوب کلیانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محبوب کلیانہ ٹی وی۔ مکہ مکرمہ۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں ہوائی جہازوں کو اڑنے کی اجازت نہیں۔ سعودیہ حکام کے ضبوط کے مطابق سیکورٹی خدشات سمیت متعدد وجوہات کی بنا پر ایئر لائنز کو خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کرنے پر پابندی ہے۔ سعودیہ عربیہ کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی صرف چند ہیلی کاپٹرز کو زون پر پرواز کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور وہ بھی خاص موقع پر اور خاص وجوہات کی بنا پر، لیکن یہ ہیلی کاپٹرز خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ یہ پابندی اتنی سخت ہے کہ مکہ ایئرپورٹ تک نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے جانے والے لوگ بھی جدہ میں لینڈ کرنے کے بعد زمینی راستے سے اللہ کے گھر حرمین شریفین اور مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ شہر بالخصوص خانہ کعبہ کے اوپر ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اس کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی جہاز اس ایریا میں جانے کی کوشش کرے تو وہ خود ہی تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے مکہ میں سرا سے کوئی ایئرپورٹ ہی نہیں بنایا گیا۔ تاہم اس کا سائنسی ثبوت ابھی تک نہیں مل سکا، ایسا صرف مذہبی بنیاد پر ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل۔ برمودا ٹرائی اینگل کو شیطانی مثلث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بحر الکنوز کا ایک خطہ ہے، اور یہ ایک پر اسرار علاقوں کے طور پر اپنی شہرت کے لیے بدنام ہے۔ یہاں سے بے شمار طیارے اور بحری جہاز نامعلوم حالات میں بذریعہ غائب ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل کی حدود کو اکثر مسلسلی علاقوں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے پر اسرار اور خوفناک علاقے مانے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے بحری جہاز اور ہوائی جہاز خود بخود غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر دجال موجود ہے، اور دجال کے آنے سے پہلے یہودی اور کچھ دوسری کمیونٹی یہاں پر کوئی سازش کرتی ہیں۔ ایک میں تو یہ بھی ہے کہ دجال کا علاقہ ہونے کی وجہ سے انتہائی ذہین لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے نہ صرف بحری جہاز سارا سال گزرتے ہیں، بلکہ ہوائی جہاز بھی اس کے اوپر سے سفر کرتے ہیں۔ اگر آپ فلائٹ ریڈار نامی ویب سائٹ کو کھولیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کو ہم شیطانی ٹرائی اینگل کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر سے بیک وقت کتنے جہاز گزر رہے ہیں۔ ماچو پیچو۔ ماچو پیچو جنوبی امریکہ کے ایک ملک پورو میں واقع ہے۔ یہ بھی ایک نو فلائی زون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سائنسی وجہ ہے، بلکہ اس علاقے کی حفاظت کے لیے نقطہ نظر سے ایسا کیا گیا ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ یہ علاقہ اپنے کھنڈرات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، جو کہ سطح زمین سے تقریباً 7000 فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ ہیلی کاپٹروں میں اس علاقے کی سیاحت کرتے تھے۔ اس پر ماہرین نے خدشات کا اظہار کیا اور کہا اس سے کھنڈرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے پورو کی حکومت نے 2006 میں اس علاقے کو نو فلائی زون قرار دے دیا۔ واشنگٹن ڈی سی۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کا ایک حصہ بھی نو فلائی زون کہلاتا ہے۔ یہ ایریا اہم سرکاری عمارات پر مشتمل ہے۔ ان میں وائٹ ہاؤس، کانگریس کے دونوں ایوان، عجائب گھر اور دیگر یادگار شامل ہیں۔ ان سرکاری عمارات کے اوپر سے کمرشل پروازوں کو کسی بھی قسم کی گزرنے کی اجازت نہیں، امریکہ کے حکام کی جانب سے نہیں دی جاتی۔ نہ صرف یہاں پر ہوائی جہازوں کے اڑنے کی پابندی ہے، امریکی صدر کی رہائش گاہوں، وائٹ ہاؤس اور قریبی علاقوں میں ڈرون تک کے اڑنے کی اجازت نہیں۔
شمالی کوریا امریکی پابندیوں کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ پابندیوں کا شکار ملک ہے۔ اس پر اقوام متحدہ کی جانب سے بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ شمالی کوریا کی تمام پابندیاں اس کی فوجی مقاصد کی وجہ سے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے الگ تھلگ ملک ہے جس کی بہت کم ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ شمالی کوریا حکومت آئے دن کوئی نہ کوئی میزائلی تجربات کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوائی جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے شمالی کوریا کے اوپر سے اڑان بھرنے پر مکمل پابندی ہے۔ یوکرین کبھی بھی نو فلائی زون نہیں رہا، لیکن روس کے حملوں کے بعد اس کو نو فلائی زون قرار دے دیا گیا ہے۔ فروری 2022 میں یوکرین نے تمام مسافروں کے طیاروں کے لیے اپنی ایئر سپیسز کو بند کر دیا تھا۔ اس جنگ کو تقریباً 1.5 سے 2 سال کے قریب ہو چکے ہیں، لیکن یوکرین نے اپنی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے ابھی تک نہیں کھولی۔ ایسا اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کمرشل فلائٹ اگر یوکرین کے اوپر سے گزرتی ہے تو جنگ زدہ حالت میں میزائل یا طیارہ ان جہازوں سے ٹکرا سکتا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کی پیش نظر اس کو نو فلائی زون کہا جاتا ہے۔ یورو کنٹرول کی طرف سے حال ہی میں شائع ہونے والی پیشگوئی کے مطابق یوکرین کی فضائی حدود 2029 یعنی تقریباً اگلے 5 سے 6 سال تک بند رہے گی۔ ہمالیہ ریجن ہمالیہ دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوائی جہاز کبھی بھی ان علاقوں پر پرواز نہیں کرتا، بلکہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر وہ ایسا کرنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ ٹیکنیکلی بہت سی جدید ہوائی جہاز ہمالیہ کے اوپر سے اڑ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک وسیع علاقہ جس کی لمبائی تقریباً 2300 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے۔ اس کی اوسط بلندی 6000 میٹر سے زیادہ ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یا پہاڑی مونٹینس ایوریج ہے جس کی بلندی تقریباً 8848 میٹر ہے۔ کئی جہاز اتنی اونچائی بلندی پر پرواز نہیں کر سکتے، اور جو کر سکتے ہیں وہ یہاں گزرنا پسند نہیں کرتے یا گریز کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چینی اور بھارتی فوجیں مختلف مشقیں کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے سیکورٹی خدشات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس علاقے کو نو فلائی زون ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ سیفٹی کا انتظام نہ ہونا بھی ہے۔ اگر کسی ہوائی جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑ جائے تو وہ کہاں کرے گا؟ کیونکہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اس لیے پائلٹس کے لیے لینڈنگ کا آپشن باقی نہیں بچتا، اور طیارے یہاں سے نہ اڑنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فضائی سرحدیں ہر طرف سے کھلی ہیں۔ ہر قسم کی مسافری طیارے یہاں سے گزر سکتے ہیں، لیکن خاص موقع پر مخصوص علاقوں کو بند بھی کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2019 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی تو پاکستان نے اس کو نو فلائی زون قرار دیا۔ انڈین طیارے سمیت دنیا بھر سے آنے والے وہ تمام فلائٹس جو پاکستان سے گزر کر انڈیا لینڈ کرتی تھی، ان کو خلیجی ملکوں سے گزر کر انڈیا پہنچنا تھا۔ وہ تمام پروازیں خلیجی ملکوں سے گھوم کر انڈیا جاتی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مستقل نو فلائی زون بھی ہے۔ یہاں سے کسی بھی طیارے کو اڑنے کی اجازت نہیں۔ اس میں سے اسلام آباد کی شہر دستور بھی ہے، کیونکہ یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر، سپریم کورٹ، ایوان وزیر اعظم اور انتہائی حساس عمارتیں موجود ہیں۔ پروازوں کا یہاں سے اڑنے کا رسک بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایریا ایئر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اس طرح پاکستان میں کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری اور خوشاب نیوکلیئر کمپلیکس اوپر سے بھی طیارے کو کسی بھی قسم کے اڑنے کی اجازت نہیں، اور پاکستان کے یہ علاقے بھی نو فلائی زون کہلاتے ہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل محبوب کلیانہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہمارا ٹک ٹاک اکاؤنٹ محبوب کلیانہ ٹی وی سے ہے، آپ اس کو بھی سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ، اور ہمارے چینل محبوب کلیانہ ٹی وی کو بھی سب سے زیادہ سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔